ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے عاشق اکبر، جس کے اندر خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے چند گوشے امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں۔ اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و برکات پر انشاءاللہ تبارک و تعالی مبنی ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کی ایک انتہائی اہم اور مضبوط شاخ ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کردار کو، ان کے افعال کو، ان کی زندگی کو ہم مشعل راہ بنائیں۔ اس کا حکم خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ لہٰذا ان کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں، ان کی سیرت کے گوشوں کو سنائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنے عمل میں جہاں جہاں کمی ہے وہاں اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایمان کی انتہائی مضبوط شاخ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان سے محبت اور ان کے کردار اور ان کے سیرت پر عمل کرنا، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے فیض پایا ہے، اللہ اکبر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا۔ اور علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے اختیار فرمایا، کہ یہ میرے نبی کے صحابی بنیں، یہ میرے نبی کے ساتھ یہ رہیں اور دین کی اقامت کے لیے۔ لہٰذا صحابہ کرام علیہ الرضوان نے دنیا میں کہاں کہاں سفر کیا اور کہاں کہاں پر آپ پہنچے،
اور آج کہاں کہاں پر مزارات یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے موجود ہیں، یہ سب ہمارے سامنے ہیں. ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، بلکہ اس پوری امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس شخصیت کو شرف و کمال حاصل ہے، جس شخصیت کو فضیلت حاصل ہے، وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. لہٰذا آئیے ان کے کچھ حالات یہ سنتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ اکبر، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا یوں سمجھے کہ فرمایا نا کہ میرے زمین پر 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر ابن خطاب، اور آسمان پر 2 وزیر ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں. لہٰذا آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کچھ تذکرہ خیر امیر علیہ سنت کے رسالے عاشق اکبر سے آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ سب سے پہلے مختصر تعارف سنتے جائیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دکھائیں کہ آج ہمارے بچے فلاں ایکٹر کے پورے تعارف سے انہیں اس کے متعارف ہیں، فلاں کھلاڑی کے پورے تعارف سے متعارف ہیں. نہیں متعارف تو ہمارے یہ بچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعارف سے وہ متعارف نہیں ہیں. تو بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ذہن نصیب کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانے والے بن جائیں، انہیں یہ بتانے والے بن جائیں. تو توجہ سے بڑے چھوٹے سب سنیں. خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نامی اسم گرامی یہ عبداللہ ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے. یاد رکھیے آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے. کیا ہے آپ کا نام؟ عبداللہ ہے. اور آپ کی کنیت یہ ابو بکر ہے، اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ کے القاب ہیں. سبحان اللہ. صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات سے دوبارہ تشریف لائے، اور آپ نے جب اپنے سفر معراج کے متعلق بتایا تو کفار نے تو کوہرام کھڑا کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب اب کیا کہتے ہیں سنو. آپ نے ارشاد فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے قلیل سے حصے کے اندر مسجد اقصیٰ ہوا ہے، جنت و دوزخ دیکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا واقعی میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں؟ انہیں لگا کہ غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی متزلزل ہو رہے ہیں، مگر وہ کہاں متزلزل ہونے والے تھے. انہوں نے کہا ہاں ان سے ابھی ہم سن کے آ رہے ہیں. فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ اس سے بھی بعید بات کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو سچ کو لایا یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصدق بہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولئک هم المتقون، یہ دونوں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، یہ دونوں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آپ کا صدیق کا یوں سمجھے کہ یہ وجہ یہ تھی. اور عتیق آپ کا جو لقب ہے اس کے معنی ہے آزاد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر آپ آگ سے آزاد کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا. اور یہ بھی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال یہ حضور علیہ السلام کی چاہت پر قربان کر دیا. اور کیسا قربان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفانی مال احد قط، کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا کہ ما نفانی مال ابا بکر، کے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا. اور کس طرح آپ اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ رنجیدہ رہتے کہ امیہ ابن خلف یہ آپ پر کتنے ظلم و ستم کر رہا ہے. آل یاسر کو دیکھ کر آپ کی طبیعت پر ملال رہتا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلامی کی زندگی کاٹ رہے تھے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کثیر مال دے دے کر ان غلاموں کو آزاد کروا لیا، آزاد کروا لیا. اللہ اکبر. آپ کے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا اے ابو بکر اپنا مال ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو تمہیں نفع بھی دیں. آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ میں نفع کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہوں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی یہ اسی کے اندر تھی کہ ان غلاموں کو آزاد کروایا جائے. بات کسی نے یہ بھی مشہور کر دی کہ لگتا ہے بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی پرانا احسان ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، ہو سکتا ہے اس لیے انہیں آزاد کروایا. قرآن مجید فرقان حمید نے آیتیں اتار کر گواہی دی کہ وہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، کسی نے ان پر یوں سمجھے کہ احسان کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ آپ نے ان غلاموں کو آزاد کروایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ حاصل کی. اور اسی لیے آپ کا لقب ہوا کہ انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر آپ نار دوزخ سے آزاد ہیں، آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں آپ کا شجر نسب کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندانی شجرے سے جا کر مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، ابرہا ہاتھی لے کر مکے پر آیا اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے تقریباً 2.5 برس بعد مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آپ پیدا ہوئے. امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی. آپ رضی اللہ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ ہیں. آزاد مردوں کے اندر آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جب آپ ایک سفر تجارت سے واپس مکہ لوٹے، لوگ آپ کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ کے دوست سنا کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا. آپ نے ان پر بھی اسلام پیش کیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، مزید اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ واقعہ بھول گئے جو اس بار سفر تجارت کے اندر تمہیں بوڑھا ملا تھا؟ بوڑھا آیا اور کہا کہ کون ہو تم؟ میں عبداللہ ابن قحافہ. آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیں عبداللہ بن قحافہ. سائڈ میں لے گئے اور کہا اپنا پیٹ دکھاؤ. اب اچانک کوئی کہے اپنا پیٹ دکھاؤ تو کچھ ہوا، کہا دکھاؤ اپنا پیٹ. آپ نے پیٹ اوپر کیا، اس پر ایک تل کا نشان تھا. تو کہا واقعی تم ہی وہ ہو کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ساتھی ہو گئے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دینا، ہمیشہ ان کے ساتھ وابستہ رہنا. جیسے ہی رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ نے اس غیبی خبر کو سنا، فوراً بغیر چوں چرا کیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو یہی نہیں کہ صرف آپ نے اسلام کو اپنے تک رکھا، نہیں، بلکہ حکم تھا کہ اپنے قریب قرابت والوں کو بلاؤ. آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے، واٹ از انفرادی کوشش، ایک ایک کو سمجھانا. اس وقت میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، یہ ہمارا اجتماعی کوشش کا سلسلہ جاری ہے یہ بیان میں. اور انفرادی کوشش یعنی ایک ایک کو الگ الگ بٹھا کر سمجھانا. اس کے فوائد، انفرادی کوشش کے الگ الگ بٹھا کر سمجھانے کے فوائد بہت زیادہ ہیں. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بار میں معاملہ درست رہے، تو اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں پہ، اپنے خاندان میں، اپنے نمازیوں میں، دوست احباب میں انفرادی کوشش کا الگ الگ سمجھانے کا یہ رجحان ڈالیں. یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ جس کو سب کے سامنے سمجھایا گیا تو وہ وہاں پر معاملہ یعنی سمجھ میں آنے سے قاصر رہا، اس کے اندر بھول ہو گئی. انفرادی کوشش سے سمجھایا گیا تو وہ معاملہ جلد اثر پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو. آپ نے انفرادی کوشش کی، الگ الگ سمجھایا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا 99.99% کام یہ انفرادی کوشش سے ممکن ہے.
اور واقعی اس کے بہت سارے، یعنی دیکھیں ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مختلف کورسز میں آئے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، کوئی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، تو کوئی آ کر انفرادی کوشش کرتا ہے نا، دعوت دیتا ہے۔ بعض اوقات اجتماعی کوششوں سے بھی فوائد ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر فائدہ یہ انفرادی کوشش سے مبنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ آپ انفرادی کوشش کے تاجدار تھے۔ ایسی آپ کی زبردست انفرادی کوشش، آپ نے خود اسلام میں آئے اور سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، وہ بھی تاجر تھے، طبیعتیں بھی آپس میں ملتی تھیں۔ آپ نے اس کے بعد دعوت اسلام حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعش رضی اللہ عنہ کو اسلام پیش کیا، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ حضرات کہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت کو حاصل کیا، ان 10 کے اندر سے 6 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام قبول کیا۔ لہٰذا بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ستاروں بھری رات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاشان اقدس میں آرام فرما ہے، آسمان پر ستارے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر میں تشریف فرما ہے۔ ہماری ماں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنے ستارے ہیں، آسمان پر جتنے ستارے ہیں، اس کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی دوربینیں، اتنے سیٹلائٹ بھیج دیے، اس کے باوجود they can't discover that what are the counting of the galaxies، کہ گلیکسیز کی، سٹارز کی تعداد کتنی ہے، آج تک وہ بھی نہیں بتا سکے۔ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جانتے تھے کہ جو کوئی نہ جانے وہ میرے حضور جانتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جیسے سوال ہوا، آپ نے کہا کہ ہاں اس کے برابر ایک شخص کی نیکیاں ہیں اور اس کا نام ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی نیکیاں؟ جتنی آسمان پر ستارے، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ آسمان پر ستاروں کے برابر نہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں اور بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ آقا جو آسمان پر ستاروں کی گنتی جانے ہیں، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے قلبی کیفیات سے واقف کیا نہیں ہوں گے؟ پہچان لیا۔ کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا کہ یہ بات سن کر جس انداز سے پوچھا تھا اس کے بعد کوئی جواب رپلائی نہیں آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھی تھی اتنی نیکیاں میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، خدا کی قسم تیرے والد کی وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی ایک طرف، اور عمر ابن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف۔ اسی لیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بات پتہ چلی تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش نیکیوں کا سودا ہوتا اور میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیتا اور ان کی وہ ایک رات اور ایک دن والی نیکی لے لیتا۔ اور وہ کون سی نیکی تھی؟ علماء نے کئی باتیں بیان فرمائی۔ تو ایک دن والی جو نیکی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کس طرح علل اعلان توحید کا کلمہ بلند کیا۔ جب یہ حکم آیا کہ بھائی علل اعلان نیکی کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے، چنانچہ مشورہ ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کی کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، وحی الہی نہ ہو کہ آپ ہی اس نیکی کی دعوت کو شروع فرمائیں، کیا اس میں مشورے کی کچھ گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا معاملہ ہے، آپ اگر دعوت دیں گے اور کفار نے کچھ کیا تو ہم پھر
اسے برداشت کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملے پر کوئی خون خرابے تک معاملہ نہ پہنچ جائے. لہٰذا اگر آپ حکم کریں تو سب سے پہلے دعوت میں پیش کروں. بات سمجھ میں آنے والی تھی. چنانچہ یہ طے پا گیا کہ یہ سب سے پہلی دعوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ مدنی قافلہ اسلام اور نیکی کی دعوت لے کر کعبے کے پاس آیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی الحمدللہ. اب کفار چونکہ ان کو تو کچھ سنگن لگ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, کیا مشورے چل رہے ہیں, کیا یہ دار ارقم میں بیٹھ رہے ہیں. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اتنا مارا کہ آپ کا یہ پورا چہرہ یہ سوج گیا اور اتنا سوجا کہ ناک اور یہ منہ برابر ہو گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان فوراً اس حالت کے اندر لے کر دار ارقم میں تشریف لے گئے اور اس وقت تک کسی کو نہیں بتایا. یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے, سب کو ہٹایا, آپ کو اٹھایا اور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر قسم کھائی کہ اگر ان کا اس معاملے میں انتقال ہو جاتا ہے جو انہیں مار پڑی ہے تو جتنوں نے مارا ہے ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ سب بھی ڈر گئے. یہاں پر آپ کو گھر پر لایا گیا, پانی کی چھینٹیں ماری گئیں, آپ کو ہوش آیا. ہوش آتے ساتھ ہی آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا و مولا کس حال میں ہیں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ تو ناراض ہو گئے کہ لو جن کی وجہ سے اتنی مار پڑی انہی کا نام لیتے ہیں. سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. مگر آپ کی والدہ آپ کے پاس یہ بیٹھی رہیں, ماما ہوتی بیٹھی رہیں اور کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو, کچھ پی لو, آرام کر لو. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا و مولا کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا. تو کہا بیٹا میں کہاں سے پتہ کر کے آؤں کہ کہاں ہوں گے وہ. آپ نے ایک صحابیہ کا نام بتایا. ان کی والدہ گئی وہاں پر اور یہ حالات ہوئے تھے. ان صحابیہ نے کہا کہ کون اسلام, کون دعوت, یہ نا علمی کا اظہار کیا. ان کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئیں. جیسے ہی انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا رو پڑی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہیں. آپ نے عرض کی مجھے وہاں جانا ہے. آپ کی والدہ کے سہارے آپ دار ارقم میں پہنچے, دروازے پر دستک دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر خدمت اقدس ہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لپکتے ہوئے دروازے کی طرف تشریف لے گئے. دروازہ کھولا اور اپنے اس یار غار اور یار مزار کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ دونوں حضرات کئی دیر تک روتے رہے. وہاں پر بھی آپ کی انفرادی کوشش کا جذبہ کم نہیں ہوا. اے میرے وہ مبلغ اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل پر اپنے گھروں کے اندر سننے والی اسلامی بہنوں, بار بار دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا, ہم ہمت ہار جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسے بولنا چھوڑ دو, اسے نیکی کی دعوت نہ دو. قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کہ آپ نے ہمت نہ ہاری. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے اور ابھی تک دین اسلام سے محروم ہے. یا رسول اللہ آپ اس پر اسلام پیش کیجئے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ان کی والدہ پر پیش کیا. ان کی والدہ تو یہ سارا محبت بھرا منظر دیکھ ہی رہی تھی, اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. کلمہ پڑھ کر مسلمان. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اعزاز دیا اور ان کی برکت سے کتنے لوگ یوں سمجھے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سے اس مبارک جماعت کے اندر جس نے یہ انقلاب برپا کیا تو وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے. اللہ اکبر. آپ نے اسلام پہلے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ یہ شریک ہوئی اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری و وفاداری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی
امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آپ پہلو مقدس میں دفن ہوئے. اللہ اکبر. اور یہ بھی کتنی زبردست بات تھی کہ جب آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے لاشے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا اور عرض کرنا کہ ابو بکر آپ کے گوشے میں یہ دفن ہونے کی اجازت یہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لے کر حاضر ہوئے اور یہ عرض پیش کی گئی تو قبر انور سے یہ آواز آئی کہ ادخلو حبیبا الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ فوراً ملا دو. لہذا آپ کی تدفین بھی وہی ہوئی. اور آج بھی ہر زائر اقدس جو وہاں حاضری دیتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسد عجز و نیاز سلام پیش کرتا ہے تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی وہ سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ یہ بڑی ایک زبردست ایک معلوماتی چیز ہے، آئیے اسے سنیے. چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ نمبر 37 پر ہے کہ اگرچہ صحابہ اور تابعین وغیرہ کی کثیر جماعتوں نے اس بات پر زور دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بعض نے یہ کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ گھر پر تشریف لائے، آپ نے سارے معاملات بتائے، سب سے پہلے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں. ان تمام اقوال کو جمع کرتے ہوئے امام علی مقام، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا اور امام ہیں. انہوں نے اس طرح تطبیق کی، موافقت یہ کر دی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 9 عمر صاحبزادوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ نمبر 38 تا 39 یہ تحریر ہے کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل یہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیت رضوان، پھر تمام صحابہ. یہ اجماع ابو منصور بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے نقل کیا ہے. ابن عساکر علیہ رحمت اللہ القادر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، فرمایا کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف فرماتے، ہم نے یہ دیکھ، ہم ان کو فضیلت دیا کرتے تھے. اور اللہ اکبر، امام احمد علیہ رحمت اللہ الاحد وغیرہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس امت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتواتر منقول ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا نا کہ کس بات نے آپ کو اس پر ابھارا، کس بات نے آپ کو اس پر ابھارا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو انصار اور مہاجرین ان کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تشریف لائے، تو کسی نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا کہ آپ بھی بیعت کیجئے. لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی اور اس کے بعد میں نے بھی بیعت کی تو میرے ذہن کے اندر وہ بات موجود تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز میں امامت کروائیں.
سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا دل اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس مصلی پر کھڑے رہ سکیں. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں. آپ نے فرمایا ہم نے جان لیا کہ جب نماز جیسی اعلیٰ عبادت کے لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس سے ہم گویا کہ ہم کلام ہو رہے ہیں، جب اس عظیم عبادت کے اندر ہمارے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو دیگر دنیاوی امور اور امور خلافت میں کیوں کر وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے؟ لہٰذا میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بیعت کی. یہ کتنی زبردست بات ہے. سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ سے بیعت کی. اللہ اکبر. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے مجموعہ کلام ذوق نعت میں سیدنا ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی شان صداقت نشان بیان کرتے ہیں اور کیا ہی زبردست منقبت لکھتے ہیں. آئیے چند اس کے اشعار ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. مل کر پڑھیے تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن ہے علی کا ہے، دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ فضیلت سنائی، یعنی مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے دیا، تو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو دیے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے مال کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں. کہ میرے اور میرے مال کے مالک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مبارک عقیدہ بھی یہی تھا کہ ہم محبوب رب الانام کے غلام ہیں اور غلام کے تمام مال و منال کس کا ہوتا ہے؟ اس کے کس کا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے کس طرح رائے خدا عز و جل میں اپنے مال کو خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العباد کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام یہ ہو سکے. تمام معاملات کے اندر ہمیشہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے نکل جاتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس اعلان کے وقت کافی سارا مال تھا. آپ نے کہا آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش کروں گا.
آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال، جو چیز تھی آدھی گھر کے لیے رکھی، آدھی اللہ کی راہ میں لے کر حاضر ہوئے، کافی سارا مال تھا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ اے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آدھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، آدھی گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، اللہ قبول کر لے، اللہ برکت۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سامان لے آئے، لا سامان چہ جائے کہ تھوڑا تھا، سب پیش کر دیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پیش کر دی۔ سرکار علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا اپنے گھر بار کے لیے کچھ چھوڑا؟ بصد ادب و احترام عرض گزار ہوئے کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی لیے تو کس نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ اور یہ حالت تھی کہ اپنے جو اپنا لباس تھا یہ بوری کا پہنا ہوا تھا، اور کانٹے، بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جیسا لباس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنا ہے ویسا ہی لباس جبریل امین علیہ السلام نے بھی پہن کے رکھا تھا۔ استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر جیسا لباس تم نے بھی پہنا ہے جبریل؟ اللہ اکبر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے ہر فرشتے کو حکم دیا ہے کہ آج جیسا لباس صدیق اکبر نے پہنا ہے ویسا سب کے سب پہن لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرما رہا ہے، استفسار فرما رہا ہے کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسے یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلی، آپ رو پڑے اور کھڑے ہو کر وجد کسی کیفیت میں آ گئے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بہروبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کیسی چیزیں پسند ہیں انہیں دیکھیے، اور فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 النظر الیک، النظر الیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا۔ دوسرا وانفاق مالی علیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا۔ اور تیسرا والجلوس بین یدیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تینوں خواہشیں آپ کی پوری فرما دیں۔ سفر و حضر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ غار ثور میں جب کوئی نہیں تھا وہاں بھی کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، اور زیارت سے مشرف ہو رہے تھے۔ سانپ آیا، اجازت چاہیے، آپ سانپ کو آپ کیسے اجازت دیتا؟ ڈس لیا اس نے، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو بہ نکلے، اور اللہ اکبر، وہ ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے تھے۔ کہ جو بشر کرتا ہے وہ آپ کر چکے تھے، جان دے دی اللہ کے نام، جان دے دی سرکار کے نام۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ وہ زہر ہر سال عود کرتا تھا، اور اللہ تعالی نے اسی وجہ سے آپ کو مقام شہادت بھی عطا فرمایا۔ دوسرا یہ کہ مالی قربانی کے آپ نے واقعہ سنا۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا تو مزار پرانوار میں اپنی دائمی رفاقت و قربت آپ کو عنایت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی غار کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی کہ جب کفار پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں کو نزول فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ایک نے دوسرے سے عرض کی کہ یہ کفار آ گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ لصاحبہ لا تحزن، صاحبہ کا الفاظ قرآن میں ہے، گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ لا تحزن، اے میرے ساتھ رہنے والے، میرے صاحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے صاحب لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔
پھر قرآن آگے ارشاد فرمائے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینے کا نزول فرمایا۔ یا مفسرین نے بڑی زبردست بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بے کینہ یہ تو سکینے کا گنجینہ تھا، تو یہاں کس پر سکینہ نازل ہوا؟ یہاں سکینہ نازل ہونے والی ذات سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف یوں لوٹا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیتیں سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں کتنی پیاری آیتیں ہیں، یہ آیتیں کتنی پیاری آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تیرا وصال ہوگا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئیے اسی دعا کے ساتھ کہ جو اعلیٰ حضرت نے کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واسطہ وسیلہ لیتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس تذکرہ خیر سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا واجب علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے کوششیں کی۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت کی منقبت کا ایک شعر آخری جس میں آپ نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، یہ دو شعر پڑھ کے بیان کو ختم کرتے ہیں کہ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، نہ ڈرتا آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو خوب انفرادی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ 12 مدنی کاموں کے لیے خوب انفرادی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان